جناب مونس الرحمان صاحب سیتامڑھی سے ان کا سوال ہے، سوال ہے کہ اللہ سے توکل کیسے مضبوط کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توکل کو کیسے مضبوط کیا جائے۔ اس تعلق سے کیا ہے، دیکھیے سب سے پہلی چیز یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توکل یعنی اللہ پر بھروسہ ہمارا کیسے مضبوط ہوگا۔ تو اللہ پر بھروسہ اسی وقت مضبوط ہوگا جب آپ کا ایمان کا لیول جتنا زیادہ ہائی ہوگا، اللہ سے جتنا زیادہ آپ قربت اختیار کریں گے۔ اور قربت اللہ سے کیسے اختیار کیا جائے گا؟ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کی توحید کے اندر اخلاص ہو، یعنی توحید کے اندر کیا ہے، شرک وغیرہ کی ملاوٹ نہ ہو، چونکہ جب آپ کے پاس خالص توحید ہوگی تو جس کے پاس خالص توحید ہوگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر چلنے والا ہوگا۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ جو ہے نا توحید کے اندر اخلاص پیدا کریں۔ دوسری چیز یہ کہ قضاء اور قدر کے اوپر ایمان ہونا چاہیے، جو اللہ نے ہمارے حصے کے اندر مقدر کر دیا ہے وہ ہم کو مل کر کے رہے گا، جو مصیبتیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو دکھ اور سکھ ہیں، وہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ ہونے والی ہیں۔ ایسے ہی کیا ہے کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم انبیاء علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ الایمان العمیق بالغیب، غیب کے تعلق سے ہمارا گہرا ایمان ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں، بھروسہ کیسے مضبوط ہو، تو یہ ہے کہ آپ ایمان کو مضبوط کریں، توحید کو اپنائیں، اللہ کے ذکر و اذکار آپ کریں، اور قضاء و قدر کے اوپر ایمان رکھیں۔ بہت اہم چیز ہے قضاء اور قدر کے اوپر ایمان۔ جس انسان کا قضاء اور قدر کے اوپر ایمان ہوگا، قضاء اور قدر کے اوپر ایمان ہوگا، وہ انسان جتنا زیادہ مضبوط اس کا ایمان ہوگا قضاء اور قدر کے تعلق سے، وہ اس کا ایمانی لیول خاص طور سے توکل کے اعتبار سے بڑا مضبوط ہوگا۔ اس کو مثال سے آپ سمجھیں، جیسے آپ گاؤں سے آپ نکلے، آپ کہیں سٹی میں جا رہے ہیں، دلی کا سفر کر رہے ہیں آپ، اب رستے کے اندر کچھ چیزیں آپ کو، کچھ مصیبتیں، کچھ پریشانیاں آپ کو پیش آ رہی ہیں۔ اب انسان جو ہے کیا ہے، یا رستہ خطرناک ہے، تو اب انسان جو ہے کیا ہے نا، ایسے موقع پر اگر اس کا ایمان تقدیر پر ہوگا، قضاء اور قدر پر ہوگا، تو انسان اس چیز کو کہے گا بھائی اللہ نے مقدر میں جو لکھا ہے انسان وہ میرے ساتھ پیش آ کر کے رہے گا۔ مجھے کیا ہے اپنے طور پر احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے مجھے سفر کو طے کرنا ہے، مجھے سفر کرنا ہے، جو چیزیں مقدر میں ہیں انشاءاللہ وہ ساری چیزیں پیش کر کے آنی ہیں، سب کے ساتھ ہونا ہے۔ تو انسان کا بھروسہ اللہ پر ہوگا کہ اللہ جو حصہ تو نے میرے مقدر میں لکھ رکھا ہے وہ چیزیں ہوں کر کے رہیں گی، میں تیری ذات پر بھروسہ کرتا ہوں، میں آگے بڑھتا ہوں۔ تو بھروسہ اور توکل اللہ کے ساتھ کیسے مضبوط ہوگا، یہ چند باتیں تھیں۔ بہرحال اس کے بعد اسی سے ملتا جلتا ان کا ایک اور سوال ہے کہ استقامت کے لیے کیا کریں۔ استقامت یعنی سیدھا راستہ اپنانا اور دین پر مضبوطی سے قائم رہنا، اس کے لیے کیا کیا جائے، وہی ساری باتیں تقریباً دونوں سوالات ملتے جلتے ہیں۔ استقامت کے لیے کیا کریں، آپ ذکر الہی کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ ثابت قدمی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ اللہ کے نبی کی صحابہ کرام کو جو آپ تعلیم دیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صحابہ کو کہتے تھے کہ میرے صحابہ تم اپنے بھائی کو بھی قبر کے اندر دفن کیے ہو اور اس کے ثابت قدمی کے لیے دعا کرو۔ قرآن کی آیت کریمہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت ہے۔ تو اب آپ ثابت قدمی چاہتے ہیں دین کے اوپر، ایمان کے اوپر، یا ایسے ماحول کے اندر آپ ہیں جہاں پہ آپ مسائل اور بہت ساری دشواریاں آپ کے لیے ہیں، تو ایسے موقع پر ثابت قدمی کے لیے آپ خصوصی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعاؤں کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلقات کو آپ استوار کریں، اللہ سے تعلقات کو آپ جوڑیں، اور دعا کے جو مخصوص اوقات بتلائے گئے ہیں، خاص طور سے رات کا جو آخری پہر ہے، اس پہرے میں اٹھ کر کے اللہ سے آپ دعا کریں ثابت قدمی کی کہ اللہ تو مجھے دین پر، ایمان پر ثابت قدم رکھ۔